الیکشن کمیشن کا جنوری 2024 میں عام انتخابات کروانے کا اعلان۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ حلقہ بندیوں کے کام کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا کہ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 ستمبر کو شائع کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد 30 نومبر کو حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ اعلامیے کے مطابق حتمی فہرست کے 54 دن بعد جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کرائے جائیں گے۔ حتمی فہرست کے بعد 54 دن کا الیکشن پروگرام ہوگا۔ خیال رہے کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن سے ملک میں جلد صاف شفاف عام انتخابات کروانے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا۔ اس حوالے سے نگران حکومت کا موقف تھا کہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے اور الیکشن کمیشن ہی عام انتخابات کی تاریخ دے گا۔ جب بھی الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ دے گا ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ نیب کا کرپشن کیسز پر کارروائیوں کے لیے حساس اداروں کے افسران کی خدمت لینے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین نیب نے کرپشن کے خلاف کارروائیوں کے لیے حساس اداروں کے افسران کی خدمت لینے کے لیے فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت نیب نے اہم عہدوں پر تقرریوں کے لیے ڈیپوٹیشن پر حساس اداروں سے افسران مانگ لیے ہیں۔ حساس اداروں کے افسران آئندہ چند روز میں نیب میں کام کرنا شروع کر دیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین نیب نذیر احمد کی منظوری سے حساس اداروں کے افسران کی خدمات کے لیے خط لکھ دیا گیا ہے، جبکہ نیب میں تمام خالی اسامیوں پر بھی فوری طور پر تقرریاں کر دی جائیں گی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ڈیپوٹیشن پر تعینات ہونے والے انٹیلیجنس افسر و اہلکار نیب دفاتر میں فرائض سر انجام دیں گے اور نیب دفاتر میں مضبوط اور مؤثر انٹیلیجنس سسٹم قائم کیا جائے گا۔ شاہد خاقان، ڈاکٹر عاصم اور مصطفیٰ کمال سمیت دیگر کے ریفرنسز احتساب عدالت پہنچا دیے گئے۔ نیب قوانین میں ترامیم کی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد احتساب عدالت سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا ریفرنس چیئرمین نیب کو واپس بھجوا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عاصم حسن، MQM رہنما مصطفیٰ کمال، سابق چیئرمین اسٹیل مل معین آفتاب شیخ، MQM رہنما رؤف صدیقی کا ریفرنس بھی واپس بھجوایا گیا تھا۔ سابق سیکرٹری بدر جمیل مہندرو اور سابق DG کے DA ناصر آباد سمیت دیگر کے ریفرنس بھی واپس بھیجے گئے تھے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ کراچی کی احتساب عدالت کو شاہد خاقان عباسی، ڈاکٹر عاصم حسن اور رؤف صدیقی سمیت دیگر افراد کے ریفرنس دوبارہ موصول ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سابق وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کے خلاف ریفرنس واپس نیب کورٹ کو موصول ہو گیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ عبدالحفیظ شیخ کے خلاف قومی خزانے کو $11.1 ملین کا نقصان پہنچانے اور رپورٹ قاسم سمیت دیگر پورٹس کے لیے سافٹ ویئر کی تیاری کی مدد میں کرپشن لینے کا الزام ہے۔ سرکاری اداروں کے 500 ارب کے نقصانات، حکومت کا پالیسی پر نظر ثانی کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر نے کہا ہے کہ فائنینشیل نقصان کے ازالے کے لیے وزارت خزانہ مدد کرے گی۔ حکومتی ملکیتی اداروں کے نقصان 500 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں۔ حکومتی ادارے خدمات فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ 10 منافع بخش اور نقصان میں چلنے والے اداروں کی فہرست بنا لی ہے۔ حکومت ریاستی ملکیتی اداروں کے نقصانات برداشت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت ملکیتی اداروں میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی۔ حکومتی ملکیتی اداروں کی تنظیم نو کی جا رہی ہے۔ کوئی وزارت سرکاری محکموں کو کسی قسم کی ہدایات جاری نہیں کرے گی۔ سعودی عرب روڈ ایکسیڈنٹ میں اکاڑا کے رہائشی 4 نوجوان جاں بحق جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا۔ سعودیہ میں مقیم نواحی گاؤں 14 JD کے رہائشی ایک ہی خاندان کے 2 سگے بھائیوں اور 2 کزنوں سمیت 4 افراد ٹائر بلاسٹ ہونے سے روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے۔ گاڑی کا ٹائر بلاسٹ ہوتے ہی پیچھے سے تیز رفتار ٹرک گاڑی پہ چڑھ گیا۔ طارق اور شکور نامی 2 سگے بھائی اور رمضان اور اسد نامی نوجوان کزن تھے، جبکہ نواز نامی نوجوان شدید زخمی ہو گیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق 5 نوجوان عمرہ پہ جانے کے لیے ریاض فنگر پرنٹ کروانے جا رہے تھے کہ حادثے کا شکار ہو گئے۔ نواز نامی نوجوان شدید زخمی تشویشناک حالت میں ریاض اسپتال منتقل ہے۔ 5 نوجوان محنت مزدوری کے لیے سعودیہ میں مقیم تھے۔ ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہونے پر پورے گاؤں میں سوگ کا سما۔ جاں بحق افراد کے لواحقین نے حکومت پاکستان سے اپنے جاں بحق ہونے والے افراد کی نعشوں کو پاکستان جلد از جلد منتقل کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ رخ کرتے ہیں عارف والا کی طرف۔ تھانہ رنگشاہ پولیس وین ڈاکوؤں کا تعاقب کرتے ہوئے سڑک کنارے لگے بورڈ سے جا ٹکرائی، 2 پولیس اہلکار شدید زخمی۔ DPO طارق ولایت زخمیوں کی عیادت کے لیے اسپتال پہنچ گئے۔ تھانہ رنگشاہ پولیس کو اطلاع ملی کہ ڈاکو شہری کو لوٹ کر فرار ہو رہے ہیں۔ تھانہ رنگشاہ پولیس نے تعاقب شروع کر دیا۔ چک شفیع کے قریب موبائل پولیس وین تیز رفتاری میں سڑک سے پھسلنے کے باعث بورڈ سے جا ٹکرائی، نتیجے میں 2 پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی DPO طارق ولایت عیادت کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال عارف والا میں پہنچ گئے۔ DPO طارق ولایت نے سرکل پولیس عارف والا کو فرار ہونے والے ڈاکوؤں کو 24 گھنٹے کے اندر گرفتار کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ دعوت اسلامی تحصیل منشن آباد کے شعبہ FGR
HCRF کی جانب سے دریائے ستلج کے سیلاب متاثرین میں خشک راشن تقسیم کیا گیا۔ منچن آباد کے علاقے ماڑی، چکوکا اور چک بھونڈی میں سیلاب متاثرین میں دعوت اسلامی کے تحصیل نگران محمد ندیم سرور اطاری کی زیر نگرانی دعوت اسلامی کے شعبہ HCRF کی جانب سے دریائے ستلج کے سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم کیا گیا، جس میں آٹا، گھی، چینی، دالیں، چائے، مصالحہ جات اور خشک راشن شامل تھا۔ تحصیل نگران محمد ندیم سرور اطاری نے فرمایا کہ امت مسلمہ کی خیر خواہی اور بھلائی دعوت اسلامی کا مشن ہے۔ ہم اپنے سیلاب سے متاثرہ بھائیوں کی مدد کے لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اہل علاقہ نے دعوت اسلامی کے اس اقدام کو خوب سراہا اور شکریہ بھی ادا کیا۔